لفظ کہانی میں خوش آمدید۔ منفرد، سچی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام عامیل تھا۔ اس کے پاس بے پناہ دولت اور سلطنت تھی، لیکن اس کے گھر میں کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ایک بھتیجا تھا اور وہ بھی بہت ہی غریب تھا، مگر بہت ہی طاقتور اور اپنے چچا کے مال پر طمع رکھتا تھا۔ وہ اپنے دل میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ کوئی وقت مجھے ایسا مل جائے کہ میں اپنے چچا کو مار ڈالوں اور اس ملک اور میراث پر اپنا قبضہ پورا کر لوں۔ غرض دنیا کی طمع و لالچ نے اس کو مجبور کر دیا، اور ایک رات چپکے سے اس نے اپنے چچا کو مار کر شہر سے باہر دور لے جا کر کسی گاؤں کی سرحد پر رکھ دیا، اور پھر اپنے چچا کی سلطنت کا اکیلا مالک بن گیا۔ اب وہ مکر و فریب کر کے اپنے ہی گاؤں میں اپنے چچا کا قاتل تلاش کرنے لگا۔ بلاخر اسی گاؤں والوں پر تہمت لگائی کہ انہوں نے میرے چچا کو مار ڈالا ہے، لہٰذا تم گاؤں والوں کو میرے پاس حاضر کرو تاکہ میں ان سے اپنے چچا کے متعلق معلومات کروں۔ اور گاؤں کے لوگ ایک دوسرے پر تہمت لگانے لگے کہ اس نے ان کے چچا کو مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو یوں فرماتا ہے، ترجمہ: اور جب تم نے مار ڈالا ایک شخص کو اور پھر ایک دوسرے پر بہتان لگانے لگے اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ وہ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس مقتول کے قاتل سے اللہ تعالیٰ خبر دے کہ اس کو کس نے مارا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند اقدس سے دعا کی کہ حضرت جبرائیل نے آ کر فرمایا کہ ہم دشمن کو جانتے ہیں، ان کو کہہ دو کہ وہ ایک گائے ذبح کریں اور پھر اس کی زبان لے کر مقتول پر ماریں، تب وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ خود بولے گا کہ مجھے فلاں آدمی نے مارا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا گائے ذبح کرنے کو، کیونکہ وہ قوم گائے ہی کو پوجتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے معبود کو ذبح اپنے ہاتھ سے ہی کریں، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم جس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں تو وہ ہماری جتنی بھی طاقت و عقل کا مالک نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پتہ چلا کہ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے ایک گائے ذبح کرنی ہے، تو وہ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور پوچھا کہ اپنے رب سے پوچھئے کہ گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچہ ہو، بلکہ جواں ہو، اور اب تم وہی کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دوبارہ ان کے پاس آئی اور پوچھا کہ اپنے رب سے پوچھئے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا کہ اس گائے کا رنگ خوب زرد ہو اور وہ دکھنے میں اچھی معلوم ہوتی ہو۔ لیکن گائے ذبح کرنے کی بجائے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ یہ پوچھنے لگے کہ اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ وہ محنت کرنے والی ہو اور نہ ہل جوتنے والی ہو، اور اپنے بدن سے خوب تندرست ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ تب بنی اسرائیل نے کہا کہ اب ہمارے پاس ٹھیک بات آئی ہے، اب ہم گائے ضرور ذبح کریں گے۔ پھر وہ مذکورہ بالا صفات کی گائے تلاش کرنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک اجنبی کی صورت میں آ کر ان کو فرمایا کہ بنی اسرائیل میں فلاں شخص کے پاس اس صفت کی گائے ہے، میں دیکھ آیا ہوں، اور قیمت اس کے چمڑے بھر کے روپے کی ہے، جو چاہے سو خرید لے۔ دراصل اس گائے کا قصہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ بہت نیک تھا اور اس کے ہاں ایک ہی بیٹا تھا، لیکن وہ بہت چھوٹا تھا۔ اس شخص کے پاس ایک گائے تھی۔ اس نے وہ گائے جنگل میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کی اور دعا کی کہ اے اللہ، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یہ گائے اس کو دیجیو۔ اور وہ گائے جب بڑی ہوئی، جنگل میں اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ جب وہ لڑکا جوان ہوا تو اپنی ماں کی خدمت کرنے لگا اور لکڑیاں بیچ کر اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے اس کو بتایا کہ بیٹا، تمہارے باپ نے فلاں میدان میں تمہارے لیے ایک گائے خدا کے سپرد کی تھی۔ ماں نے اس کو اس گائے کی شناخت بھی بتائی اور کہا کہ تم جا کر اسی میدان میں اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے واسطے دعا مانگو کہ وہ گائے تمہارے ہاتھ آ جائے۔ اس لڑکے نے یہی کیا اور وہ گائے اسے مل گئی۔ اتنی دیر میں شیطان ایک انسان کا روپ دھار کر اس لڑکے کے پاس آیا اور کہا کہ میں اس گائے کا پاسبان ہوں اور اس پر اپنا سامان لاد کر اپنے گھر کو جانا چاہتا تھا۔ جب راستے میں مجھے کچھ ضرورت پڑی تو میں اس میں مشغول ہو گیا اور یہ گائے مجھ سے چھوٹ گئی تھی، اور اب مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ میں اس کو پکڑ سکوں۔ آخر یہ بھاگ گئی اور اب میں نے اسے یہاں پایا ہے۔ اب تم ہم کو اس پر سوار کر کے مجھے اپنے گاؤں تک پہنچا دو اور جو اس کی مزدوری ہوگی وہ مجھ سے لے لینا۔ یہ بات سن کر اس جوان نے کہا، جا خدا پر بھروسہ کر،
جب تیرا ایمان درست ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود ہی منزل پر پہنچا دے گا۔ یہ سن کر ابلیس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ گائے مجھے بیچ دو۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ میری ماں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں گائے کو بیچ دوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا ایک قدم آگے بڑھایا کہ اچانک ایک پرند جانور گائے کے پیٹ کے نیچے سے اڑ گیا اور گائے بھی اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ تب اس لڑکے نے پکارا، اے گائے، اللہ کے لیے میرے پاس آ جا۔ گائے نے یہ آواز سنی اور فوراً حاضر ہو گئی اور پھر اس لڑکے سے کہا، اے نوجوان، جو مجھ کو لے گیا تھا وہ مرغ نہ تھا بلکہ وہ شیطان تھا، اور وہ مجھ پر سوار ہو کر بھاگا۔ جب تم نے اللہ کا نام لیا تو میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور مجھ کو اس شیطان سے چھڑا لیا۔ غرض وہ جوان اس گائے کو لے کر اپنی ماں کے پاس گیا۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، ہم بہت غریب ہیں اور ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تو تم اس گائے کو فروخت کر دو۔ وہ بولا، اے میری ماں، اس کو کتنے میں فروخت کروں؟ اس کی ماں نے جواب دیا کہ تم اس کو 3 اشرفی میں فروخت کر ڈالو۔ اور وہ لڑکا اپنی ماں کی بات سن کر بازار گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بازار میں ایک فرشتہ بھیجا کہ وہ اس لڑکے کو اس گائے کی قیمت بتا دے۔ فرشتے نے پوچھا کہ تم اس کو کتنے میں فروخت کرو گے؟ تو لڑکا بولا کہ میں اس کو 3 دینار میں فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے اس کو بتایا کہ اس گائے کو تم 6 دینار میں فروخت کرو۔ وہ لڑکا بولا کہ میری ماں نے تو اس کو 6 دینار میں فروخت کرنے کو نہیں کہا تھا۔ اگر تم اس گائے کے وزن برابر بھی دینار دو گے تو میں ماں کے حکم کے بغیر اس کو نہیں بیچوں گا۔ یہ سنتے ہی اس جوان نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ گائے کی قیمت تو بازار میں 6 دینار ہوتی ہے۔ تب اس کی ماں نے کہا کہ تم اس کو 6 دینار میں بیچ دو۔ جب وہ بازار میں آیا تو پھر فرشتے نے 12 دینار قیمت بتائی۔ اس نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ بازار میں اس گائے کی قیمت تو 12 دینار ہوتی ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں نے اس لڑکے سے کہا کہ شاید وہ شخص فرشتہ ہوگا جو اس کی قیمت لگاتا ہے اور ہم کو ہمارے فائدے کی بات بتاتا ہے۔ پھر وہ جوان جا کر دیکھتا ہے کہ وہ مرد وہیں کھڑا ہے۔ فرشتے نے لڑکے سے کہا کہ تم جا کر اپنی ماں سے کہو کہ تم اب اس گائے کو مت بیچو اور موسیٰ ابن عمران کے آنے تک اس کو رکھو، کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا ہے اور قاتل اس کا ابھی تک نامعلوم ہے۔ وہ تم سے یہ گائے خریدیں گے اور چمڑے بھر وزن کر کے روپے تم کو دیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گائے میں وہ ساری نشانیاں دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھیں تو انہوں نے اس لڑکے سے یہ گائے خرید لی اور اس کے چمڑے کے وزن کے برابر اس کو روپے دیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گائے کو ذبح کیا اور گائے کی زبان کاٹ کر مقتول کے منہ پر ماری۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ شخص زندہ ہو گیا اور اس کی رگوں میں اس کے گلے سے خون جاری ہوا۔ تب اس نے بآواز بلند کہا کہ اے لوگوں، گواہ رہو، مجھ کو گاؤں والوں نے نہیں مارا، میرے بھتیجے نے مجھے دولت کی لالچ سے مارا ہے۔ اتنا بول کر وہ پھر مر گیا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقتول کے بھتیجے قاتل کو مار ڈالا اور اس کا قصاص لے کر تمام مال و اسباب اس کا محتاجوں اور فقیروں میں بانٹ دیا۔ تب وہاں کے لوگوں نے اس قاتل کے شر سے امان پائی اور پھر وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔